کہ رات اپنی چادریں گرا چکی ہے اور ستارے ڈھل چکے ہیں، اور حضرت علی رات کو مصلی پہ آتے ہیں اور وہاں مصلی پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، قابضاً علی لحیتہ، اپنی داڑھی کو پکڑ کر روتے ہیں، یبکی بکاء الحزین، اس طرح روتے ہیں جس طرح کوئی دکھوں کا مارا ہوا روتا ہے، ویتململ کتململ السلیم، اور اس طرح تڑپتے ہیں جس طرح کوئی سانپ کا ڈسا ہوا تڑپتا ہے، اور دنیا کو مخاطب کر کے کہتے ہیں ہے ہاتھ غری غیری، اے دنیا دور ہو جا دور ہو جا، کسی اور کو جا کر دھوکہ دے، یا صفرا یا بیضا، اے سونا اے چاندی دور ہو جاؤ، کسی اور کو جا کر دھوکہ دو، علی تمہارے دھوکے میں آنے والا نہیں ہے، قد بدت کی سلاس، اے دنیا اے سونا اے چاندی میں نے تمہیں 3 طلاقیں دی، اور پھر کہتے آہن آہ من قلت الزاد و بعد السفر، ہائے ہائے میرا سفر کتنا لمبا ہے اور میرے پاس زاد سفر کتنا کم ہے، اور یوں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی رات گزرتی تھی۔ یہ حضرت زرار بن زمورہ کی نانی حضرت علی کی صفات بیان کر رہے ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بھری محفل میں، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں، اور جب ان کی تعریف ختم ہوئی تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کذالک کان ابو الحسن رضی اللہ عنہ، ہاں ہاں زرار تم صحیح کہتے ہو، ایسی ہی صفات کے مالک تھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام کے درمیان محبتوں کے کتنے حسین رشتے تھے، اس کو اگر تاریخی روایات کے آئینے میں دیکھنے کی بجائے قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھا جائے تو بہت حسین اور دلکش اور ایمان افروز منظر دکھائی دیتے ہیں۔ تاریخی غیر مستند اور بے سروپا روایات تو صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام کے درمیان ایک نفرت کی دیوار کھڑی کرتی دکھائی دیتی ہیں۔ تاریخی روایات تو ان دونوں کو آپس میں دشمن قرار دیتی نظر آتی ہیں، لیکن ان غیر مستند اور بے سروپا روایات سے ہٹ کر اگر ہم قرآن و سنت کو دیکھیں تو پھر ہمیں کچھ اور ہی نظارہ دکھائی دیتا ہے، اور قرآن و سنت کی روشنی میں صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام کو دیکھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام یہ قرآنی شخصیات ہیں، تاریخی شخصیات نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے تاریخ کا دھارا بدل لیا، لیکن بعد کے غیر متساہل اور متعصب مورخین نے اپنے ذہنی اختراع سے ان دونوں کے درمیان ایسی دیواریں کھڑی کرنے کی کوشش کی جو کبھی قائم ہی نہیں ہوئی تھی۔ تو قرآن و حدیث کی طرف ہم دیکھتے ہیں تو قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو آپ کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں انتہائی رحم دل ہیں۔ رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، لیکن جب آپس میں معاملات آئیں تو پھر مسلمان انتہائی نرم دل ہوتا ہے۔ تو قرآن نے صحابہ کی یہ تصویر کھینچی، رحماء بینہم، سب صحابہ اور اہل بیت آپس میں رحم دل تھے، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے، اور اللہ خود فرما رہے ہیں کہ الف بین قلوبہم، کہ اللہ نے ان کے دلوں کے درمیان محبت پیدا کر دی۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا اسی آیت کے آخر میں وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، کہ اللہ نے ان کے درمیان محبت پیدا کر دی۔ تو جب اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام کے درمیان محبت پیدا کر دی، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ آپس میں رحم دل تھے، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے اوپر جان نشاور کرنے والے تھے، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ تو پھر ہم غیر مستند اور بے سر و پا تاریخی روایات کو مانیں یا اللہ کے قرآن کی ازلی ابدی صداقتوں پر ایمان لے کے آئیں؟
تو یہ ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم قرآن کی بیان کی گئی ازلی ابدی صداقتوں کو مانیں کہ قرآن نے دو ٹوک لفظوں میں بیان کیا ہے کہ صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام کے درمیان اخوت و محبت اور الفت و عقیدت کے رشتے قائم تھے، اور محبت و اخوت اور الفت و عقیدت اور نسب اور مصاہرت کے رشتے قائم تھے، رشتہ داریوں کے رشتے قائم تھے۔ اس کی جھلکیاں آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام کے درمیان محبت کا کیا معیار تھا۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ اہل بیت کا مصداق کون ہے۔ قرآن نے بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسلم شریف میں روایت ہے کہ رسول پاک علیہ السلام باہر تشریف لائے، آپ نے نقش دار چادر اوڑھی ہوئی تھی کہ حضرت حسن آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی چادر میں داخل کر لیا، تو حضرت حسین ان کے بعد آئے، وہ بھی اس چادر میں داخل ہو گئے، پھر حضرت فاطمہ آئیں اور وہ بھی اس چادر میں داخل ہو گئیں، اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے اور وہ بھی اس چادر میں داخل ہو گئے۔ آپ نے ان سب کو چادر میں داخل کر کے قرآن پاک کی آیت پڑھی، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اہل بیت سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور فرما دیں اور ان کو پاک کرنے کا حق ادا فرما دیں۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم ہؤلاء اہل بیتی فطہرہم، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں تو ان کو پاک فرما دے۔ تو اب ہماری ساری گفتگو اس پس منظر میں ہوگی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد یہ اہل بیت میں شامل ہے۔ دو مصداق ہیں اہل بیت کے، ازواج رسول یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویاں اہل بیت میں شامل ہیں، اور اولاد رسول یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اہل بیت میں شامل ہے۔ اور اب ہماری گفتگو اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہوگی۔ سب سے پہلے ہم جنت کی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذکر خیر کو لیتے ہیں۔ اہل بیت کی اس عظیم شخصیت سے مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو کتنی محبت اور عقیدت تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آئیں اور میں نے ان کی چال کو دیکھا، کأن مشیہا مشیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی چال گویا بالکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کی طرح تھی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبت اور عقیدت میں گوند کر یہ بات فرما رہی ہیں کہ کس طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کے مشابہ تھی۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ گواہی دیتی ہیں کہ ما کان اشبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلاما و حدیثا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فاطمہ، کہ گفتگو اور کلام کے اعتبار سے کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ نہیں تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ۔ تو گویا حضرت عائشہ قرار دے رہی ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چال ڈھال، رفتار، گفتار اور آپ کی بات چیت عین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چیت کے مطابق تھی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا آئیں تو آپ نے ان کو ارشاد فرمایا، میں آپ کو ایک خوشخبری نہ دوں؟ حضرت فاطمہ نے پوچھا کیا ہے وہ خوشخبری؟ تو فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے 4 عورتوں کو جنت کی سردار بنایا ہے، اور فرمایا کہ آسیہ جو فرعون کی زوجہ ہے، اور اسی طرح حضرت خدیجہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جنت کی عورتوں کی سردار ہونے کی خوشخبری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سنا رہی ہیں،
اور اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الوفات میں حضرت فاطمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرگوشی کے انداز میں ان کے کان میں کوئی بات کہی تو وہ رو پڑی. پھر سرگوشی کے انداز میں کوئی بات کہی تو وہ ہنس پڑی. بعد میں جب پوچھا گیا کہ آپ ہنسی اور روئی کیوں تو انہوں نے بتایا کہ جب میں روئی اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کان میں کہا کہ میں اس بیماری میں فوت ہونے والا ہوں، اور ہنسی میں اس لیے ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب سے پہلے میرے اہل بیت میں سے مجھ سے آ کر ملو گی، تو میں خوش ہو گئی. تو یہ حدیث بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرما رہی ہیں. تو حدیث قصہ یعنی وہ چادر میں اہل بیت کو لے کر اہل بیت کی فضیلت کو بیان کیا گیا، اگرچہ وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا اور دوسری حدیث کی کتابوں میں بھی روایت ہے، لیکن مسلم شریف اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو یہ حدیث قصہ روایت ہے وہ سب سے مستند ترین روایت ہے. تو اگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں حضرت فاطمہ کی عزت، قدر، عقیدت، محبت نہ ہوتی تو یہ حدیثیں آج ہم تک کیسے پہنچتی؟ یقیناً چھپا لی جاتی. تو چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے دل میں حضرت فاطمہ کی محبت تھی، عقیدت، الفت، احترام، اکرام تھا، اس لیے یہ ساری حدیثیں روایت کر کے بتائیں کہ فاطمہ افضل ترین عورت ہے، فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے. 4 عورتیں جو جنت میں سردار بنیں گی ان میں ایک سیدہ فاطمہ ہے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کے مشابہ حضرت فاطمہ کی چال کو قرار دیا. آپ کی گفتگو کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کے مطابق قرار دیا. تو یہ حضرت عائشہ کی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی دلیل ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اہل بیت سے بہت اعلیٰ ترین اور مخلصانہ محبت رکھتے تھے. بخاری شریف میں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق ارشاد فرمایا کرتے تھے، واللہ لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا مجھے اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنے سے زیادہ پسند ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، ارقبوا محمدا فی اہل بیتہ، اے لوگو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا خیال کرنا. تو جب یہ اہل بیت کے خیال کی روایات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود روایت کر رہے ہیں تو کیا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث پر عمل نہیں کیا ہوگا؟ یقیناً عمل کیا. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ عصر کی نماز پڑھا کے نکلے کہ بچوں میں حضرت علی کے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیل رہے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو پکڑنا چاہا. وہ بچے تھے، وہ تو بھاگنے لگے تو حضرت ابو بکر صدیق ان کے پیچھے بھاگنے لگے اور ان کو پکڑ لیا اور پکڑ کے اٹھا کے کہا، اللہ کی قسم یہ مجھے نبی کی تصویر لگتا ہے، علی کی شباہت نہیں لگتا ہے. ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کے لیے تشریف لائے اور ممبر رسول پر بیٹھے تھے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سے بچے تھے، آئے اور آ کر حضرت ابو بکر صدیق کو کہا، انزل من مجلسی ابی، کہ میرے باپ کے ممبر سے اتر جاؤ. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتر گئے. تم سچ کہتے ہو کہ یہ ممبر تمہارے نانا اور تمہارے باپ ہی کا ہے؟ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو فوراً انہوں نے اپنی صفائی کے طور پہ کہا کہ واللہ قال ھذا، اس بچے نے یہ بات اپنی طرف سے کی ہے، میں نے یہ بات اس کو نہیں پڑھائی. تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، صدقتا متہمتک، اللہ کی قسم تم نے سچ کہا، میں آپ کو کوئی الزام نہیں دے رہا. بچہ جب اس ممبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ بیٹھا دیکھتا تھا تو اب اس کو یہ لگا کہ میرے نانا ہی کا ممبر ہے. تو یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہل بیت سے محبت
محبت ہے کہ ایک چھوٹے سے بچے کی بات کو بھی انہوں نے مانا اور ان کے کہنے پر منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتر گئے۔ اور اسی طرح ہم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں کہ ان کی اہل بیت سے کس درجے کی محبت تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب بہت مال کی فراوانی ہو گئی تو انہوں نے حصے مقرر کیے کہ اب مسلمانوں کو وظائف دیے جائیں گے، تو اہل بدر کا حصہ 5000 درہم مقرر کیا اور سب سے پوچھا صحابہ کرام سے کہ کس کا کتنا حصہ مقرر ہونا چاہیے، تو صحابہ کرام نے کہا جی سب سے پہلے تو آپ اپنا حصہ مقرر کریں کہ آپ امیر المومنین ہیں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا نہیں، میں اپنا حصہ مقرر نہیں کروں گا، میں اس شخص کا سب سے پہلے حصہ مقرر کروں گا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ چنانچہ سب سے پہلے رسول پاک علیہ السلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 5000 درہم حصہ مقرر فرمایا، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 5000 درہم حصہ مقرر فرمایا، اور صحابہ کرام میں سے جو بدری صحابہ تھے ان کا 5000 درہم حصہ مقرر فرمایا، اور حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کا بھی 5000 حصہ مقرر فرمایا۔ حالانکہ وہ تو غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے، تو حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے اکرام لہما لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا لحاظ کرتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا 5000 درہم حصہ مقرر فرمایا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہل بیت سے محبت کی دلیل ہے۔ ایک مرتبہ یمن سے حلے آئے، بہت خوبصورت ریشمی جوڑے آئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو پہنائے، اور لوگ نئے نئے جوڑے پہن کر مسجد میں آتے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آ کر شکریہ ادا کرتے۔ اتنے میں حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو آتے ہوئے دیکھا تو اداس ہو گئے۔ اب لوگ حضرت عمر کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، نئے نئے جوڑے پہن کر آ کر مبارکبادیں دے اور لے رہے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اداس بیٹھے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا حضور آپ اداس کیوں ہیں؟ کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ سب کو جوڑے مل گئے لیکن حسن اور حسین کو نہیں ملے کہ یہ جوڑے بڑے تھے، میں اب ان کے لیے یمن سے خاص جوڑے منگوا رہا ہوں ان کے قد کے مطابق۔ پھر یمن سے ان کے لیے خاص حلے منگوائے، اور جب ان شہزادوں نے زیب تن کر لیے تو حضرت عمر نے فرمایا اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں۔ تو اہل بیت کی عزت اور ان کا اکرام اور احترام کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک دلا رہے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنی محبت تھی۔ جنگ فارس کے موقع پر صحابہ کرام میں سے بہت سو کی رائے بنی، حضرت عثمان کی بھی اور حضرت طلحہ وغیرہ رضی اللہ عنہم کی، کہ اس جنگ کی قیادت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود کرنی چاہیے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی سے پوچھا علی آپ کی کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا جی آپ کو بالکل جنگ میں نہیں جانا چاہیے، اس لیے کہ خدا نخواستہ آپ کو کچھ ہو گیا تو اسلام کا شیرازہ بکھر جائے گا۔ فَأَعْجَبَهُ رَأْيُ عَلِيٍّ وَسُرًّا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے حضرت عمر کو پسند آئی، خوش ہوئے، اور وہ جو ارادہ دل میں بنا رہے تھے فارس کی جنگ کی قیادت کرنے کا، اس میں شرکت کا، وہ آپ نے کینسل فرمایا اور دوسرے صحابہ کرام کو اس جنگ کے لیے روانہ فرمایا۔ یہ حضرت علی کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی نشانی ہے۔ اسی طرح حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیت المقدس فتح کرنے نکلے تھے، انہوں نے خط لکھا کہ یہاں بیت المقدس والے یہ کہہ رہے ہیں اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر ہم سے خود ایگریمنٹ طے کرے، معاہدے کے لیے تمہارا امیر المومنین خود چل کے آئے، ہم جنگ کرنے کی بجائے چابیاں اس کے حوالے کر دیں گے۔ تو آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مشورہ لیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کو ضرور جانا چاہیے، اب اس میں آپ کی اور اسلام کی عزت کا سامان ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کی فتح کے لیے تشریف لے گئے، اس حال میں کہ پیچھے اپنا مدینے میں نائب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بنا کر گئے۔ تو یہ
آپس کی محبت اور اعتماد کی کیسے دلیل ہے کہ جب حضرت عمر کی جان کو فارس کی جنگ میں خطرہ تھا تو حضرت علی نے مشورہ دیا آپ کو نہیں جانا چاہیے، اور بیت المقدس کی فتح میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور اسلام کی عزت کا سوال آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی نے جانے کا مشورہ دیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جب گئے تو پیچھے اپنا نائب خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا کر گئے۔ یہ محبتوں کی وہ دلیل ہے کہ جس کو تاریخ کے جھوٹے چیتڑے کبھی بھی ختم نہیں کر سکتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک چادر تھی اور وہ بہت پرانی اور بوسیدہ ہو گئی تھی، لیکن آپ ان کو مستقل اپنے استعمال میں رکھتے تھے۔ لوگوں نے حضرت علی سے کہا کہ کیا بات ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ اس پرانی اور بوسیدہ چادر کو ہمیشہ استعمال کرتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ انہو کسانیہ خلیلی و صفی و صدیقی و حبیبی، یہ چادر مجھے میرے دوست، میرے محبوب، میرے بھائی، میرے خاص الخاص آدمی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہنائی ہے، اس لیے میں اس چادر کو اپنے وجود سے جدا نہیں کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دی ہوئی چادر حضرت عمر کو اتنی پسند ہے کہ اس کو اپنے وجود سے جدا نہیں کرتے ہیں۔ اور پھر اسی حدیث میں ہے کہ حضرت علی نے ارشاد فرمایا کہ انہو ناصح للہ فنصحہ اللہ، حضرت عمر نے اللہ کی رضا کے لیے سارے کام کیے اور اللہ نے بھی پھر ان کے ساتھ اخلاص اور للہیت کا معاملہ فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ کل نسب و سبب ینقطع یوم القیامت الا نسبی و سببی، قیامت کے دن سارے رشتے ناطے ٹوٹ جائیں گے سوائے میرے ایک رشتے اور ناطے کے۔ تو حضرت عمر کی ذہن میں یہ بات رہتی تھی کہ آپ کے خاندان سے میرا رشتہ قائم ہو جائے، تو لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کلثوم کا رشتہ مانگ لیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود چل کر گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی صاحبزادی حضرت کلثوم رضی اللہ عنہا کا رشتہ مانگا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رشتے کو منظور فرمایا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں آئے اور فرمانے لگے کہ مجھے مبارکباد دو۔ تو لوگوں نے پوچھا کس چیز کی مبارکباد دیں؟ کہا مجھے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی کلثوم کا رشتہ دے دیا ہے۔ صحابہ کرام نے ان کو مبارکباد دی۔ تو حضرت عمر نے یہ حدیث سنائی کہ میں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی ہے، ہر رشتہ ناطہ قیامت کے دن ٹوٹ جائے گا سوائے میرے رشتے اور ناطے کے۔ تو اس رشتے اور ناطے کو برقرار رکھنے کے لیے آل رسول سے میں نے یہ رشتہ جوڑا ہے، اور ان سے حضرت کلثوم سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت زید بن عمر رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے، اور جو فخر سے کہا کرتے تھے انا عبد الخلیفتین، میں دو خلیفوں کا بیٹا ہوں، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے باپ ہیں اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی میرے باپ ہیں، میں دو خلیفوں کا بیٹا ہوں۔ یہ رشتے ہیں اہل بیت کے آپس میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اور صحابہ کرام کے اہل بیت کے ساتھ، جو ہمیں بتا رہے ہیں کہ ان کے درمیان کوئی دوریاں، کوئی نفرتیں اور کوئی لڑائیاں نہیں تھیں، بلکہ محبت و مودت اور الفت و عقیدت اور رشتوں کے تعلقات تھے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور بہت سے مواقع پر اہل بیت کی محبت کا ثبوت دیا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کے پاس آ گئے حضرت حسن یا حسین رضی اللہ عنہما، اور انہوں نے کہا کہ یہ ممبر تو ہمارا ہے، تم غلام ابن غلام ہو۔ تو حضرت عبداللہ کو سن کر یہ بات دل میں خیال آیا کہ میں تو خلیفہ کا بیٹا ہوں اور مجھے شہزادے حسن اور حسین یہ غلام ابن غلام کہہ رہے ہیں۔ تو باپ کو آ کر بتایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹے کو ساتھ لیا اور کہا کہ مجھے یہاں لکھ کر دو کہ عمر غلام ابن غلام ہے، عمر کا بیٹا بھی تمہارے خاندان کا غلام ہے، اور کہا کہ یہ کاغذ میرے نامہ اعمال میں رکھ دینا، قیامت کے دن میں یہ کاغذ دکھا کر اللہ کو بتاؤں گا اے اللہ
میں بھی تیرے نبی کا غلام تھا اور میرے نسلیں بھی تیرے اہل بیت کی غلام تھی۔ تو یہ اہل بیت اور صحابہ کرام کے تعلقات تھے۔ پھر ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں کہ ان کا جب معاملہ آیا، جب منافقین نے ان کا محاصرہ کیا اور ان سے مطالبہ کیا کہ وہ خلافت سے دستبردار ہو جائیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شہزادوں حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو ان کی حفاظت کے لیے بھیجا۔ 700 صحابہ کرام ان کی حفاظت کے لیے آئے، ان میں حضرت حسن اور حسین بھی تھے، اور منافقین نے، محاصرین نے پیچھے سے مکان کو سوراخ کر کے چھت سے وہ اندر داخل ہوئے، حضرت عثمان کو شہید کیا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا کہ حضرت عثمان تو شہید ہو گئے، تو کہ اللہ میں عثمان کی خون سے بری ہوں، اور پھر اپنے شہزادے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے سینے میں مکے مار کے کہا کہ میں نے جو تمہیں ان کی حفاظت کے لیے بھیجا تھا، تمہارے ہوتے ہوئے حضرت عثمان شہید کیسے ہو گئے؟ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت میں حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما زخمی بھی ہوئے اور اپنے باپ سے بھی ڈانٹ کھائی۔ یہ رشتہ تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا۔ حضرت علی کے گھر میں نبی کی ایک بیٹی اور حضرت عثمان کے گھر میں نبی کی 2 بیٹیاں، تو آپس میں ایسا گہرا اور قریبی رشتہ اور تعلق تھا، احترام اور عقیدت کے معاملات تھے۔ اور پھر ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں دیکھتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہما سے انہیں کس درجے کا تعلق تھا۔ زرار بن زمورہ کنانی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں میں سے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ نے ان سے فرمایا صف لی علی، میرے سامنے ذرا حضرت علی کی تعریف تو کرو۔ انہوں نے کہا جی مجھے معاف رکھیں، کہا نہیں تمہیں کرنی پڑے گی۔ تو اس نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ رات اپنی چادریں گرا چکی ہے اور ستارے ڈھل چکے ہیں، اور حضرت علی رات کو مصلی پہ آتے ہیں اور وہاں مصلی پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، قابضاً علی لحیتہ، اپنی داڑھی کو پکڑ کر روتے ہیں، یبکی بکاء الحزین، اس طرح روتے ہیں جس طرح کوئی دکھوں کا مارا ہوا روتا ہے، وَيَتَمَلْمَلُ كَتَمَلْمُلِ السَّلِيمِ، اور اس طرح تڑپتے ہیں جس طرح کوئی سانپ کا ڈسا ہوا تڑپتا ہے، اور دنیا کو مخاطب کر کے کہتے ہیں ہے ہاتھ غری غیری، اے دنیا دور ہو جا، دور ہو جا، کسی اور کو جا کر دھوکہ دے، یا صفرا یا بیضا، اے سونا اے چاندی دور ہو جاؤ، کسی اور کو جا کر دھوکہ دو، علی تمہارے دھوکے میں آنے والا نہیں ہے۔ قد بدت کی سلاس، اے دنیا اے سونا اے چاندی میں نے تمہیں 3 طلاقیں دی۔ اور پھر کہتے آہن آہ من قلت الزاد و بعد السفر، ہائے ہائے میرا سفر کتنا لمبا ہے اور میرے پاس زاد سفر کتنا کم ہے۔ اور یوں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی رات گزرتی تھی۔ یہ حضرت زرار بن زمورہ کنانی حضرت علی کی صفات بیان کر رہے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بھری محفل میں، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں۔ اور جب ان کی تعریف ختم ہوئی تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کذالک کان ابو الحسن رضی اللہ عنہ، ہاں زرار تم صحیح کہتے ہو، ایسی ہی صفات کے مالک تھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں بہت سارے شعراء آئے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کروانے کے لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقابلہ کرایا شعراء میں، اور کہا من انشد شعرا فی مدح علی، کوئی بندہ جو حضرت علی کی تعریف میں ایسا شعر کہے گا جو مجھے پسند آ جائے گا، میں اس کو 1,00,000 درہم انعام کے طور پر دوں گا۔ بہت سارے لوگوں نے اشعار کہے تو ایک آدمی کے شعر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو پسند آئے، اس کو 1,00,000 درہم انعام کے طور پہ عطا فرمایا۔ تو کیا یہ دشمن کی تعریفیں کروا کے انعام دیا جاتا ہے؟ کیا دشمنوں کی بھری محفل میں تعریفیں کروائی جاتی ہیں؟ تو یہ صحابہ کرام اور
اہل بیت اعظام کے درمیان تعلقات کی مختصر سی خوبصورت جھلکیاں تھیں جو آپ کو دکھائی گئیں، جو ہمیں بتاتی ہیں کہ صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام کے درمیان اخوت و عقیدت کے، محبت و الفت کے رشتے تھے، اور ان کے درمیان جو نفرت کی دیواریں دکھائی جاتی ہیں یہ بے سر و پا تاریخی روایات ہیں، اور صحابہ کرام قرآنی شخصیات ہیں، اہل بیت قرآنی شخصیات ہیں۔ ہم قرآن کو دیکھتے ہیں تو وہ ان کے درمیان محبت و عقیدت کے رشتے بتاتا ہے، تاریخ پڑھتے ہیں تو ان کے درمیان جھوٹی روایات کی داستانیں سناتا ہے، تو ہم تاریخ کی بے سر و پا اور غیر مستند روایات کو جوتے کی نوک پہ رکھ کر اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صحابہ اور اہل بیت کے درمیان الفت و عقیدت کے اور محبت کے رشتے تھے، جس طرح اللہ کا قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بتاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام سے محبت کرنے کی اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔